بہت پہلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بہت سست نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام نصیب خان تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس کے نام کی وجہ سے اس کا بہت مذاق اڑاتے اور نصیب خان کے بجائے اس کو سست خان کہتے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کے حالات بھی کافی خراب رہتے۔ اکثر کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا تھا اور وہ ہر وقت سوتا رہتا، اور جب کھانے کو کچھ نہ ملتا تو اپنی قسمت کو کوستا کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ گاؤں کے بوڑھے لوگ اس کو مشورہ دیتے کہ وہ اگر محنت کرے تو اس کے حالات بدل سکتے ہیں، مگر وہ کہتا نہیں، میری تو قسمت ہی سوئی ہوئی ہے اور اسی لیے میں خود بھی اٹھ کر کیا کر لوں گا۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ اب نصیب خان کے حالات بہت بگڑ گئے۔ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگا کہ کیوں نہ اپنی قسمت کو ڈھونڈ کے اسے جگایا جائے تاکہ باقی لوگوں کی طرح اس کی قسمت بھی جاگ جائے اور پھر اس کے لیے بھی سب کچھ اچھا ہو جائے۔ یہی سوچ کر اس نے گاؤں کے بڑے بزرگ سے مشورہ کیا۔ بزرگ نے کہا کہ ہاں، تمہیں ضرور اپنی قسمت جگانے کے لیے کسی جگہ کا سفر کرنا چاہیے۔ چنانچہ نصیب خان ایک دن صبح سویرے اٹھا اور سفر پہ نکل پڑا۔ کچھ دن سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک گہرے جنگل میں پہنچا۔ جنگل بہت کٹھن اور تاریک تھا کہ وہاں کسی جانور کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نصیب خان اب بہت بہادری سے وہ راستہ پار کر رہا تھا کہ اچانک اسے خوفناک آواز سنائی دی، جیسے کوئی شیر غصے میں دھاڑ رہا ہو۔ پہلے تو وہ ڈر گیا اور چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا، مگر پھر اس نے غور کیا کہ شیر کی آواز ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے اور ایسے جیسے شیر بہت مصیبت میں ہو اور مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ وہ تھوڑے آگے بڑھا اور دیکھا کہ ایک شیر کی ٹانگ شکاری کے بچھائے جال میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ درد سے اونچی اونچی دوڑ رہا ہے جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ شیر کی مدد کرے گا۔ وہ ڈرتا ہوا آگے بڑھا، مگر شیر اور غصے میں آ گیا کہ شاید یہ بھی کوئی شکاری ہے۔ جیسے ہی نصیب خان قریب ہوا، اس نے بتایا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ شیر نے دھاڑنا بند ہو گیا اور بولا، اگر تم میری ٹانگ آزاد کرو تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ نصیب خان آگے بڑھا اور کافی محنت اور زور لگانے کے بعد آخر وہ شیر کی مدد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیر اب بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، اے انسان، تم اگر کچھ کرنے پہ آؤ اور اپنا پورا ارادہ بنا لو تو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ شیر نے بتایا کہ یہاں ایک غار میں بادشاہ کا خزانہ پڑا ہے، اسی کی تلاش میں شکاری یہاں آتے ہیں اور آہستہ آہستہ جنگل کے جانوروں کا شکار کر کے انہیں ختم کرتے جاتے ہیں کہ اب یہ جنگل بہت بے رونق ہے اور کوئی جانور یہاں نہیں رہتا۔ مگر وہ اس خزانے کا راز جانتا ہے اور وہ نصیب خان کو انعام میں وہ خزانہ دے دیتا ہے۔ نصیب خان ایک دم بہت خوش ہوا اور پھر کچھ سوچ کر بولا کہ لیکن اب تو میری قسمت جاگنے والی ہے، اب تو مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ کچھ دن اور چلنے کے بعد وہ پہاڑوں پہ جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ پر ایک درخت کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بے ہوش پڑی ہے اور وہ رسیوں سے بندھی ہوئی ہے اور اس کو بہت سے زخم بھی آئے ہوئے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بچانے کے لیے رسی کھولنے لگا کہ وہ لڑکی ہوش میں آ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس ملک کی شہزادی ہے اور اس کے باپ کے دشمن اسے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ اس نے نصیب خان سے کہا کہ اگر تم مجھے یہاں سے آزاد کروا دو تو میں تمہیں بہت سے انعامات دوں گی۔ نصیب خان نے اسے آزاد کروا دیا اور اسے لے کر فوراً سے بادشاہ کے محل کی طرف جانے لگا تاکہ بادشاہ کے دشمن وہاں نہ آ جائیں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے نصیب خان سے کہا کہ اے انسان، اگر تم کچھ کرنے پہ آؤ اور اپنا پورا ارادہ بنا لو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے نصیب خان کو بہت سے انعامات دینے چاہے، مگر وہ بولا، اب تو میری قسمت جاگنے والی ہے، اب مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اور وہاں سے چلا گیا۔ بہت دن اور سفر کرنے کے بعد نصیب خان ایک بہت اونچے قسمت کے پہاڑ پہ جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگوں کی قسمت جاگ رہی تھی جبکہ بہت سے لوگوں کی قسمت سو رہی تھی۔ اس نے جب اپنی قسمت کو ڈھونڈا تو دیکھا
कि वो फिर से सोने वाली है। नसीब खान परेशान होकर किस्मत को जगाने लगा। किस्मत ने कहा कि जब तुम घर से कुछ इरादा करके निकले थे, मैं तो तभी जाग गई थी। अब तो मैं तुम्हारे इंतजार में थक गई हूँ और फिर से सोने वाली हूँ। नसीब खान समझ गया कि शेर का खजाना और बादशाह के इनामात मेरी किस्मत के जागने से ही मिल रहे हैं। वो अब ये जान चुका था कि किस्मत तभी जागती है जब हम मेहनत से कुछ करने का इरादा बांध लेते हैं, और जब इस सफर पे चल पड़ते हैं तो तभी किस्मत भी आपका साथ देती है। उसे शेर और बादशाह की कही हुई बातें भी याद आईं। उसने अपनी किस्मत की परवाह किए बगैर वहां से चल आना ही बेहतर समझा और वापसी में शेर और बादशाह से अपना इनाम लेकर गांव की तरफ चल पड़ा और फिर खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। अब वो सुस्त खान से मेहनत खान बन गया था और अपना काम खूब मेहनत से करता था।